بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کردار و عمل کا روشن اور تاریخ ساز باب۔ تحریر ڈاکٹر طاہر رضا بخاری۔ مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، الشیخ سید علی بن عثمان الحجویری۔ المعروف حضرت داتا گنج بخش کا وجود سعید لاہور اور اہل لاہور کے لیے مرکز مہر و وفا اور سرچشمہ تمنا و دعا ہے۔ عصر حاضر کے ایک صوفی بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی محبتیں اور عنایتیں اہل لاہور پر ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہلیان لاہور کی خوشی پر خوش ہوتے اور ان کے دکھوں پر غمگین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ظاہری بھی اس خطے کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت و رافت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے باطنی اور روحانی فیوز و برکات آج بھی اس سرزمین کے لیے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا ذریعہ ہیں۔ پنجاب کی دینی ثقافت سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو جدا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہ شاید نہیں، یقیناً حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرم گستریوں کا ہی فیضان ہے کہ لاہور برصغیر کے لیے قطب الارشاد یعنی رہنما کا محور و مرکز، قطب البلاد اور مدینہ الاولیاء ٹھہرا، اور اپنی اسی روحانی مرکزیت کے سبب ہمیشہ مرجع خلائق رہا۔ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب جو کہ انہوں نے کلیچ خان اندجانی کے نام لکھا میں فرماتے ہیں، فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب الارشاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس شہر میں دین رواج پذیر ہو جائے تو باقی علاقوں میں بھی شاعر کا رواج محقق رہے گا۔ جسٹس ریز سید امیر علی لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے لاہور آمد کے بعد بھاٹی دروازے کے باہر قیام فرما ہوئے، اہلیان علاقہ کی عقیدتیں اور ارادتیں آپ کے قیام گاہ کی طرف ہجوم کرنے لگیں۔ لوگوں نے بھاٹی دروازے کا نام تبدیل کر کے اسے حجویری دروازہ سے موسوم کرنا چاہا۔ مرشد لاہور اور سید حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ یہاں پہلے سے مقیم اور آباد لوگوں کی اس سے دل آزاری اور حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن شاید آپ کی بصیرت اور بصارت اس آنے والے وقت کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ صرف بھاٹی دروازہ نہیں بلکہ پورا لاہور داتا کی نگری سے موسوم ہو جائے گا۔ اے آبرو ملت بیضا کے پاسباں، لاہور تیرے نام سے عروس البلاد ہے۔ بلکہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر اوتا تابندہ گشت۔ آپ کے وجود سعید کے سبب سرزمین پنجاب یعنی اس پورے خطے کو نئی زندگی عطا ہوئی، اور آپ ہی کے آفتاب وجود سے ہماری ملت کے افق روشن ہوئے۔ حکیم الامت حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات نمایاں طور پر بیان کی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور تشریف فرما ہو کر ہندوستان کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کے زیر سایہ اسلامی علوم و معارف کا وہ عظیم المرتبت مکتب اور محبت و رواداری سے مزین وہ رفیع الشان خانقاہ قائم ہوئی، جس کی برکات سے نہ صرف لاہور مسلمانوں کا ایک اہم اور مضبوط مرکز بن گیا بلکہ یہاں سے مسلمانوں کے ایسے رجال عظیم اٹھے کہ جن سے پورا ہندوستان فیض یاب ہوا، اور اس شہر سے اسلامی تہذیب و تمدن کے ایسے چشمے پھوٹے کہ جس نے دنیا کو سیراب کر دیا۔ بلا شبہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی ان مربوط اور منظم کوششوں کا سہرا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے کہ جن کے دم قدم سے دین اسلام کی ترویج کا وہ نظام قائم ہوا جو بنیادی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان اور ایمان و ایقان کا مرہون منت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنوی ہونے کے باوجود نہ صرف لاہور سے منسوب ہوئے بلکہ لاہور آپ سے منسوب ہو گیا۔
حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فضان کرم کا ایک اہم باب حضرت اقبال، جنہوں نے اسی لاہور سے اپنے معجز نما کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں ایک آزاد قوم کا شعور عطا کیا۔ بر صغیر میں احیائے اسلام کی اس عظیم تحریک، جس کے محرک اگرچہ اقبال ہیں، لیکن اس تحریک کا اصل سرچشمہ اور سوتہ مرکز تجلیات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستان سے پھوٹتا نظر آتا ہے۔ بقول حضرت اقبال: بند ہائے کو سارے آساں دستیتخ، در زمین ہند تخم رسجدہ ریخت، یعنی آپ دشوار گزار راستے طے کر کے اس خطہ میں تشریف لائے اور ہند کی سرزمین میں اسلام کی تخم ریزی فرمائی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں دنیا کو ایک عظیم اسلامی مملکت میسر آئی، جس کے بارے میں حضرت اقبال کا یہ فرمان بلا شبہ منفرد و معتبر ہے: دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہر لاہور میں تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے صوفیانہ افکار و تعلیمات کو مکمل طور پر احکام شریعت کے نہ صرف تابع قرار دیا، بلکہ تصوف کو شریعت کا امین اور نگہبان بنا کر پیش کیا، اور یوں برصغیر میں ایک ایسے اسلامی مکتب تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ 1000 سال قبل ہند کی سرزمین میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حرف حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کا جو بیج بویا، وہ اللہ کی تائید و نصرت سے ایک ایسا تناور درخت بن گیا جس کی جڑیں اس سرزمین میں نہایت مضبوط ہو گئیں اور شاخیں وسیع فضاؤں میں پھیل گئیں۔ مرشد لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شجر طیبہ بویا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شجر طیبہ کا حیات بخش ثمر تھے، جنہوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس خطہ اراضی کے حصول کا راستہ مسلمانان ہند کو دکھایا۔ آج مرشد لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ اس خطہ پاک کی حفاظت و استحکام کے لیے بھی آپ ہی کی محبت آمیز اور ایمان افروز افکار و نظریات سے رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ آج وطن عزیز پر جس انتہا پسندی اور تشدد پرستی کے سائے منڈ لا رہے ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اخوت و انسان دوستی پر مبنی متصوفانہ افکار و کردار اور حیات و احوال کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں۔ نیز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و احوال کو بھی اپنا رہبر بنانا ہوگا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق و معاملات کی پاکیزگی صوفی کے کردار کا وہ جوہر ہے جو اسے گرد و پیش سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمٰن نے تصوف کے مدعی حضرات کو 3 واضح خاکوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں: ایک کو صوفی، دوسرے کو متصوف اور تیسرے کو متصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کو طلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب حصول میں صادق و راست باز رہے۔ متصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنائے اور اسے مذکورہ مناظر و مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ پہلا گروہ جو صوفی کہلانے کا لفظاً اور معناً حقدار ہے، وہ اصلان حق کا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ اسراء حق کا صدق دل سے متلاشی ہے، اسے مقام کی عظمت کا بھی احساس ہے اور اس مقام کے حصول کی طرف بھی رکھتا ہے۔ مگر تیسرا گروہ جماعت صوفیہ کے لیے ایک داغ ہے اور مفاد پرست ہے۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی رائے ہے کہ ایسے نقلی صوفیوں کے لیے عرفا کا قول ہے کہ المتصوف عند صوفیہ کا لذباب و عند غیر اہم کا لذباب۔ صوفیائی کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کے مانند ذلیل و خوار ہے، وہ جو کرتا ہے نفس کے لیے کرتا ہے، مگر وہ دوسرے کے ہاں بھیڑیے کے مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت
مردار حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اس نقلی صوفی کا ہے۔ عصر حاضر میں تصوف کے غیر مستحق دعوے دار ایک بحروب بلکہ ناصور کی صورت میں انسانی معاشروں کی تیرہ و تار کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ جھوٹے مدعیان ہی معیار تصوف کے طور پر جانے اور پہچانے جانے لگے ہیں، جس سے اس شعبے کی بابت بدگمانیاں عام ہو رہی ہیں۔ قافلہ تصوف، علم و حکمت اور طریقت و معرفت کے سرخیل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ظلمت کدہ ہند میں اسلام کی شمع فروزاں کی۔ آپ نے اصول شریعت، معرفت حق، رموز تصوف اور علم و حکمت پر مبنی معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی، جو کہ ایک بیش بہا گنجینہ ہے۔ یہ معروف و متعارف تصنیف حضرت ابو سعید حجویری، جو آپ کے رفیق خاص تھے، کہ تصوف اور رموز تصوف کے حوالے سے استفسارات کے ضمن میں منصا شہود پر آئی، جس کی تفصیل آپ کشف المحجوب میں یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی مجھ ابو سعید حجویری سے بیان فرمائیے۔ الف، طریق تصوف کی حقیقت۔ بے، مقامات صوفیہ کی کیفیت۔ جیم، صوفیہ کے عقائد و مقالات کی تشریح۔ دال، ان کے رموز و اشارات۔ ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کی نوعیت اور دلوں میں اس کے ظہور کی کیفیت اور ماہیت۔ واو، محبت الہی کی ماہیت کی معرفت میں حائل ہونے والے حجابات عقل نفس۔ زے، پھر کشف و حجابات کے طریقے، نفس کے حجابات سے بیزاری اور روح کی تسکین۔ یہ کتاب تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں پہلی تصنیف ثابت ہوئی۔ بلا شبہ اس کتاب سے جلیل القدر اولیاء کرام، عظیم المرتبت صوفیہ، ابوالعظم التقیہ اور علماء فضلاء مستفید ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس چشمہ فیض سے تشنگان علوم و طریقت و حقیقت مستفید ہوتے رہیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس تصنیف لطیف کو کشف المحجوب سے موسوم کرنے کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، واضح رہے کہ مقربین بارگاہ الہی کے سوا عامت الناس حقیقت کو پہچاننے سے محجوب و محروم ہیں، اور اس کتاب میں حقیقت کے چہرے سے حجاب اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کشف المحجوب در حقیقت وہ آئینہ ہے جس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن علم و معرفت اور حسن عمل پوری تابانیوں کے ساتھ جھلکتا ہے، جس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رفیق سفر، ایک ہمدم و دمساز، ایک شفیق چارہ گر، ایک ناصر مشفق اور ایک ایسا روحانی معالج اہم کلام ہے جس کا ہاتھ نفس انسانی کی نبض پر ہے۔ اللہ حافظ۔